أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله مولانا العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. کل گزشتہ یہی آیت کریمہ زیر درس تھی اور اس کی کچھ تفصیل بھی عرض کی تھی، تاہم ابھی چند چیزیں تقوی سے متعلق باقی ہیں. سوچا کہ آج اسی موضوع پر تھوڑی گفتگو کی جائے. صحابہ کرام نے جب یہ آیت کریمہ سنی تو گھبرائے کہ حضور تقوی کا حق ادا کرنا اور کما حقہ اس کو بجا لانا یہ تو بظاہر مشکل کام معلوم ہوتا ہے. کیسے بن پائے گا ہم سے؟ یہ حکم ہے اللہ کا تو اس کو پورا کرنے کی تو پوری کوشش کریں گے، لیکن تقوی کے درجات بے شمار ہے. انبیاء کرام کا، رسولوں کا تقوی اور ہے. اللہ سے ڈرنا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اتقاکم باللہ ولا فخر، میں تم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ متقی پرہیزگار ہوں. تو حق تعالی شانہ نے ایک اور آیت اتاری اور فرمایا کہ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے تم سے بن پڑے کوشش اور سعی کر کے جتنا حاصل کر سکتے ہو کرو. اس کے باوجود اگر کوئی کمی رہ جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرمانے والے ہیں. عام معنی تقوی کا ڈرنا اور بچنا، یہ دونوں معنی لفظ تقوی کے اندر پائے جاتے ہیں. ڈرنا پہلے ہوتا ہے، بچنا بعد میں ہوتا ہے. کسی موذی چیز سے، دشمن سے، خطرناک چیز سے آدمی کے اندر پہلے ڈر پیدا ہوتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اس سے بچنے کی سعی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے. ڈر آ گیا تو اب اس سے بچے گا. اصطلاح شرع میں تقوی کے معنی اجتناب، پرہیز، حرام چیزوں سے بچنا، نواہی کا ارتکاب نہ کرنا، شبہات سے بھی بچنا، ایسی مشتبہ چیزیں جس سے دل میں دغدغہ پیدا ہوتا ہے اس سے بھی اجتناب کرنا،
اور اللہ کا رعب دل کے اندر بیٹھنا، جیسے کسی اللہ والے کے پاس جاتے ہیں تو دل میں ایک رعب ہوتا ہے، اس کا ایک دبدبا ہوتا ہے. تو یہ جو دبدبا ہے، یہ جو رعب آیا دل کے اندر، یہ رعب میں اور کسی موذی جانور سے جو انسان کو ڈر پیدا ہوتا ہے، اس میں بڑا فرق ہے. تقوی کا تعلق در حقیقت دل کے ساتھ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ التقوی ہا ہونا، کہ تقوی تو یہاں ہے، یعنی دل میں ہے. یعنی دل میں حرام اور حلال کی، خیر کی، شر کی، نیکی کی، بدی کی تمیز اور امتیاز پیدا ہو جائے. فرید الدین عطار رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، چیست تقوی ترک شبہات و حرام، الطعام الشراب از لباس. تقوی کی حقیقت یہ ہے کہ انسان احکامات الہیہ اور حدود شرعیہ کا پابند بن جائے، اور اس کے دل میں ہر وقت حق تعالی شانہ کا استحضار پیدا ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میری ہر نقل و حرکت پر اس کی نظر ہے. اس تصور کے بعد انسان جب گناہوں کو چھوڑتا ہے اور طاعات اور عبادات کی طرف بڑھتا ہے، تو یہ جو جذبہ اندر پیدا ہوا، اس کا نام تقوی ہے. یہی صفت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے روزہ دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے امتوں کے اوپر مختلف نوعیت سے روزے فرض تھے. معلوم ہوا کہ روزہ ہر امت میں رہا ہے، الگ الگ نوعیتوں سے، مختلف طریقوں سے رہا ہے. تو کہیں امت اچنبھے میں نہ پڑ جائے کہ اچانک یہ کیسا بڑا حکم آ گیا، شعبان ہی کے مہینے میں رمضان کی فرضیت کا حکم نازل ہوا ہے. پھر تو صحابہ کرام میں ایسی خوشی کی لہر دوڑ گئی، مدینے میں ہر بچہ رمضان رمضان کا تذکرہ کرتا تھا. اس لیے علماء نے لکھا کہ روزے کے ذریعے سے انسان کے اندر تقوی کی صفت پیدا کرنا ہے، کہ کوئی کام روزے کے درمیان ایسا نہ کروں کہ جس کی وجہ سے پروردگار ناراض ہو جائیں اور میرے روزے کو قبول نہ فرمائیں. اس سے اپنے آپ کو بچاؤں، اور وہ کام کروں روزے میں جس کی وجہ سے حق تعالی شانہ راضی ہو جائیں. اس لیے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزہ حصول تقوی کی پہلی سیڑھی ہے. اس کے ذریعے سے اللہ کا دھیان نصیب ہوتا ہے، اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے، خواہشات پر کنٹرول آتا ہے، اور اس کی رضا نصیب ہوتی ہے.
اس بنا پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ روزہ رکھا تو کوئی اللہ پہ احسان کر رہا ہے. یہ تو روزے کی برکت سے اللہ تعالیٰ انسان میں وہ شمع تقویٰ کی جو ہے اس کو روشن فرمانا چاہتے ہیں، اس کو جلانا چاہتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ بندوں کے اندر میرے اوامر پر چلنے کا ذوق پیدا ہو جائے، اور جن چیزوں سے بچنے کو کہا گیا ہے ان سے بچنے کا خیال پیدا ہو جائے. دیکھیں جگہ 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 پر تقوی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے. سورۃ البقرہ شروع ہوئی تو وہاں متقیوں کا خاص طور پر تذکرہ فرمایا. اور متقی کس کو کہتے ہیں وہ تعریف کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ نے صفات بیان کی، جس میں عقائد کا تذکرہ بھی کیا اور اعمال کا تذکرہ بھی کیا اور اخروی نظام کا تذکرہ بھی کیا. مثلا یہ کہا کہ متقین وہ ہیں کہ جو ایمان بالغیب رکھتے ہیں، بغیر دیکھے ہوئے، جنت نہیں دیکھی، جہنم نہیں دیکھی، پل صراط نہیں دیکھا، سرکار کو نہیں دیکھا، اور ایسے حضرات کے ایمان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قابل تعجب قرار دیا کہ کچھ نہ دیکھنے کے باوجود ایسا مانتے ہیں جیسا کہ کوئی دیکھنے کے بعد مانے. پھر فرمایا کہ اعمال میں وہ نمازوں کے پابند ہیں. بدنی عبادت ہے نماز، بڑی اہم اور بڑی عظیم عبادت ہے، بلکہ جتنی عبادتوں کا نچوڑ نکالا جائے گا تو نماز کی شکل میں نکل آئے گا. تو نماز بڑی عبادت ہے. متقیوں کی علامت میں نمازی ہونا ہے. حدیث شریف میں فرمایا کہ جس کو دیکھو کہ پنجگانہ نمازیں ادا کر رہا ہے اور بجا لا رہا ہے تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو. پھر فرمایا کہ وہ اپنے جسم کی بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں، اپنے مال کی بھی زکوٰۃ نکالتے ہیں. علماء نے لکھا کہ روزہ کیا ہے؟ جسم کی زکوٰۃ ہے. جیسے آدمی مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے صاحب نصاب، اسی طریقے سے یہ جسم جو ہے پورا سال کھا کھا کر موٹا ہوتا ہے، اس کی ہر خواہش کو پورا کیا جاتا ہے اور انجام دیا جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ جب گاڑیاں راستوں پر لگاتار چلتی رہتی ہیں تو پھر ان کو سروس کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، ٹیوننگ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. رمضان کا یہ مبارک مہینہ یہ اپنے جسم کی ٹیوننگ کرنا ہے، کھانے پر پینے پر چند گھنٹوں کے لیے کنٹرول کرنا ہے. اور اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھوں کس طرح سے تم مجھ کو راضی کرتے ہو، میرے لیے بھوکے رہ سکتے ہو کہ نہیں، مجھ سے محبت ہے تو، تعلق ہے تو. اس محبت کی راہ میں کھانا پینا، جائز تعلق کو چھوڑ دینا، یہ شان پیدا ہوتی ہے تقویٰ روزے کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے. اور یہ مطلوب ہے اللہ تعالیٰ کے یہاں، ہر ایمان والے کو متقی ہونا چاہیے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بڑوں کا کام ہے تقویٰ، ہمارا کام تھوڑا ہے. حالانکہ قرآن کریم میں ہر ایمان والے کو متقی بننے کے لیے، متقی رہنے کے لیے، اللہ سے ڈرتے رہنے کی تلقین اور وعظ فرمایا گیا ہے. اور وعظ ہی نہیں فرمایا، اس وعظ پر عمل کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے. صرف حکم دے کر بیٹھ نہیں گئے ہیں، بلکہ اس حکم پر عمل کیسے کیا جائے گا،
اس حکم کو کیسے بروئے کار لایا جائے گا یہ بھی بتایا گیا ہے، اس کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں۔ پھر ایمان بالآخرت، ایمان بالقرآن، یہ تمام صفات پیدا ہوں تو آدمی کے اندر تقوی کی شان آتی ہے، اور ایسا متقی کامیاب ہے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اب قربانی کی طرف آئیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ تمہاری قربانیوں کے گوشت، چمڑے، خون، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کو مطلوب نہیں ہیں، یہ تو تمہارے لیے ہے، اس کو تو تم استعمال کرو، جائز قرار دے دیا تمہارے لیے استعمال کرنا، گوشت کھاؤ، چمڑے کا استعمال کرو۔ لیکن اصل مقصود اور قربانی کی جان کیا ہے؟ قربانی کی اصل جان اور قربانی کی اصل روح یہ ہے کہ ہمارے اندر تقوی پیدا کرنا ہے، اللہ کا ڈر پیدا کرنا ہے، مال کی، چیزوں کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو جگہ دینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تم سے تقوی کا مطالبہ فرماتے ہیں، اور متقی بننے میں بھی فائدہ ہمارا ہے کہ جنتی بنیں گے، اللہ کی رضا نصیب ہوگی تو جنت کا داخلہ نصیب ہوگا۔ تیسری جگہ اللہ تعالیٰ لباس کا جب ذکر فرماتے ہیں وہاں بھی لباس تقوی کا تذکرہ فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ۔ فرمایا ہم نے تمہارے لیے لباس کا انتظام کیا، آسمان سے بارش برسی، پھر کپاس نکلی، پھر روح پیدا ہوئی، پھر اس کے ذریعے سے دھاگے بنے، پھر اس کے ذریعے سے کپڑا بنا، پھر اس کو اس لائق بنایا کہ تم زیب تن کرو۔ سوعتین کو یعنی دونوں شرمگاہوں کو چھپانا، اتنا لباس تو واجبی اور لازمی اور ضروری ہے۔ اور ریشہ پر کو کہتے ہیں، پر جیسے پرندوں کے پر ان کی خوبصورتی ہوتی ہے، اسی طرح سے سوعتین کے علاوہ، شرمگاہ کے علاوہ دوسرے حصوں میں کپڑوں کا ہونا یہ انسان کے لیے زینت بنتا ہے۔ پیجامہ ہے، کرتا ہے، اور سر پر ٹوپی ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے، رومال ہے، یہ بھی اس میں داخل ہے، یہ زینت ہے۔ اس زینت والی شان کے ساتھ اللہ کی عبادت جو ہے، خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، نماز پڑھنا ہے، عبادت کرنا ہے۔ جیسے کسی بادشاہ کے دربار میں جاتے ہیں تو کس شان کے ساتھ جاتے ہیں، ایسے شاندار لباس کے ساتھ خوشبو لگا کر دربار ربانی میں حاضر ہونا ہے، اللہ کے حضور میں حاضر ہونا ہے، نماز پڑھنا ہے۔ میں کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ میں پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے معبود حقیقی کے سامنے کھڑا ہوں، اپنی وفاداری کا ثبوت پیش کرنا چاہتا ہوں، اپنی بندگی کا اقرار کرنا چاہتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ سب سے بہتر لباس کون سا ہے؟ تقوی والا لباس۔ دیکھیے یہاں پھر تقوی کا تذکرہ فرمایا، تقوی والا لباس ہر زمانے میں جو متقین کا شعار رہا ہے اور جو متقی پہنتے رہے ہیں، علماء صلحاء نے جن کو اختیار کیا ہے وہ تقوی، یہ پھٹی ہوئی جینس یہ تقوی والا لباس نہیں، تو پھوہڑ لوگوں کا لباس ہے۔ پہلے کسی زمانے میں بھنگی جو ہے وہ پہنا کرتے تھے اس طرح کا کپڑا، اب تو پھٹا ہوا ہونا یہ اس کا قیمتی ہونا ہے، پھٹا نہ ہو تو جینس کو اور ڈینم کو پھاڑا جاتا ہے، اور پھر پہنا بھی اس طرح سے جاتا ہے، نوجوان پہنتا ہے ٹخنوں سے نیچے تک
کہاں سے کہاں پیجامہ جا رہا ہے، اور پیچھے سے ایسا لٹک رہا ہے جیسے اس میں 10 من پاخانہ بھرا ہوا ہو، اور کولے کی ہڈی پر ایسا ٹکا ہوا ہے کہ لباس فریاد کرتا ہے، پیجامہ کہتا ہے بھائی اچھی طرح سے پہن تو لے، میری توہین مت کر ورنہ اتار دے۔ تو ہر زمانے میں مشائخ کا، بزرگوں کا، اہل اللہ کا لباس جو ہے وہ لباس تقوی ہے، اس کو اختیار کرو۔ جب حج کی بات آئی تو فرمایا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اس کا تذکرہ فرمایا کہ سب سے بہترین توشہ جو انسان لے کر چلے حج میں وہ یہ ہے کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اپنا توشہ، اپنی پونجی، اپنا اثاثہ، سرمایہ ساتھ لے کر جائے تاکہ وہاں ہاتھ پھیلانے کی نوبت نہ آئے۔ دربار خداوندی میں جائے اور غیروں کے سامنے ہاتھ پھیرائے، یہ غیرت ایمانی کے خلاف۔ ایک اللہ والے کے واقعے میں لکھا ہے کہ وہ حرم میں دعا کر رہے تھے، آہوزاری، مناجات، گڑ گڑا کر اللہ سے مانگ رہے تھے۔ یہ مانگنے کی جگہ ہے، یہ ہیڈ آفس ہے اللہ تعالیٰ کا خزانہ، اور اللہ کی رحمتوں کی اترنے کی جگہ ہے۔ تو وہ رو رو کر اس پیارے مقام میں دعا کر رہا تھا۔ پڑوس میں ایک بادشاہ اس کی دعا اور مناجات سے بڑا متاثر ہو رہا تھا۔ نماز کے بعد اس نے کہا کہ بھائی میں فلان جگہ کا بادشاہ ہوں، تجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کیا تو مانگ رہا تھا، رو رہا تھا، آہوزاری اللہ سے کر رہا تھا؟ میں اتنا خوش ہوا ہوں کہ تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، تو مجھ سے مانگ لے۔ اس اللہ والے نے کہا اللہ کے دربار میں آ کے غیر اللہ سے مانگنا، اس سے بڑی بے غیرتی اور بے وفائی کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ اس بنا پر کہ وہ پروردگار کا حکم ہے کہ مجھ سے مانگو، میں عطا کرنے والا ہوں، میرے خزانوں میں کمی نہیں آتی۔ جب سے دنیا بنی ہے اللہ تعالیٰ اپنا خزانہ استعمال فرما رہے ہیں، دے رہے ہیں، بندوں پر لٹا رہے ہیں، لیکن ابھی اس کے خزانے میں سوئی کے ناکے کے برابر کمی نہیں آئی۔ تو ایسے خزینے دار سے مانگا جائے۔ رمضان المبارک مانگنے کا، دعاؤں کا، اللہ سے آہوزاری کرنے کا بڑا زبردست مہینہ ہے۔ بہرحال تقوی کے معنی یہ ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی جو ہے اس کی اقسام ہیں۔ ایک ہے زبان کا تقوی۔ زبان کا تقوی یہ ہے کہ ہماری زبان سے ایک بول بھی ایسا نہ نکلے جو ہمارے اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ زبان سے بڑے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، عام طور پر جھوٹ بولنا، جھوٹ بول کر خواہ مخواہ لوگوں کو ہنسانا، جھوٹی قسمیں کھانا، مسلمانوں کی آبرو ریزی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، ان سے اپنی زبان کو بچانا، یہ زبان کا تقوی ہے۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے، دل کا تقوی یہ ہے کہ اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہ ہو، اپنی بڑائی، تکبر، پراؤڈ نہ ہو، عناد، کینہ، عجب نہ ہو، انتقام اور ریونج کا جذبہ نہ ہو، ان تمام سے دل کو پاک رکھنا دل کا تقوی ہے۔ آنکھ کا تقوی یہ ہے کہ انہیں حرام کو دیکھنے سے محفوظ رکھا جائے، کیونکہ ہر گناہ سے دل اللہ سے ہٹتا ہے۔
لیکن بد نظری کرنے سے تو پورا قبلہ بدل جاتا ہے۔ پیٹ کا تقوی یہ ہے کہ انسان اس بات سے ڈرے کہ اس کے پیٹ میں حرام لقمہ جائے، ذرہ برابر کوئی مشتبہ چیز نہ کھائے۔ حدیث میں فرمایا جس کے پیٹ میں ایک لقمہ بھی حرام کا جاتا ہے 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ ہاتھ کا تقوی یہ ہے کہ ہاتھوں کو ان تمام کاموں سے روکا جائے جن کے پکڑنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اور قدموں کا تقوی یہ ہے کہ ہر ایسی جگہ سے روکا جائے، اپنے قدموں پر بریک لگائی جائے جہاں جانے سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، اس طرف قدم بڑھانے کو سوچے بھی نہیں، دھیان بھی نہ جائے ادھر۔ تقوی اصل میں دل کی یہ کیفیت ہو جائے، یہ تمام خوبیاں حاصل ہو جائے، یہ ہے۔ ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناؤں۔ ہمارے حضرت مولانا اسماعیل صاحب واڑی رحمہ اللہ تعالی یہ واقعہ سناتے تھے کہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ بڑے تہجد کے پابند، خزانے سے کبھی ایک پائی نہیں لی، اپنی محنت سے ٹوپیاں بنتے تھے، قرآن کریم تحریر فرماتے تھے، گمنام طریقے سے اسے فروغ کرتے تھے اور اس سے اپنے گھر کا کام چلاتے تھے۔ لوگوں نے اورنگزیب اور عالمگیر رحمت اللہ علیہ کو، خاص طور سے مشرکین نے اور مورخین نے بہت زیادہ بدنام کیا ہے اور ان کے بارے میں طرح طرح کی ہرزہ سرائیاں کی ہے۔ حالانکہ مغل بادشاہوں میں سب سے زیادہ پرہیزگار، دیندار، نیک، متقی، تہجد گزار اور سب سے لمبی اور بڑی زبردست حکومت رہی ہے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی۔ بڑے انصاف پسند تھے، مندروں کو بڑی بڑی جاگیریں دی، پجاریوں کا بڑا خیال رکھتے تھے۔ لشکر روانہ ہوا تھا، ایک جگہ پر رجپوت سرداروں نے اور کمانڈروں نے کہا کہ یہاں ہمارا ایک پوتر مندر ہے، ہماری رانیاں اس میں درشن کے لیے جانا چاہتی ہیں۔ تو بادشاہ نے پورے لشکر کو روک دیا اور اجازت دی اور اپنی فوج کی سربراہی میں وہ درشن کے لیے ان خواتین کو بھیجا کہ ان کی عزت پر کوئی حملہ نہ کرے۔ اور جب مندر میں ان کی عزت پر حملہ ہوا تو وہ خود رجپوت کمانڈروں نے کہا کہ اس مندر کو اسی وقت گرایا جائے کیونکہ یہاں ہماری رانیوں کی بے عزتی ہوئی ہے۔ تب حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے اس کے گرانے کا حکم دیا تھا، ان لوگوں ہی کے کہنے پر۔ نہایت متقی اور پرہیزگار تھے، ان کی پرہیزگاری کے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں۔ اپنے دربار میں نیک لوگوں کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو بلایا کرتے تھے، ان کا اکرام کیا کرتے تھے، بزرگوں کے پاس خود جاتے تھے، ان سے نصائح لیتے تھے، ان کے ارشادات پر عمل کرتے تھے۔ خواجہ محمد معصوم رحمت اللہ علیہ سے بڑا تعلق رکھتے تھے۔ تو وزراء میں ایک وزیر تھے، وہ پٹھان تھے۔ وہ وزیر کے ایک پیر صاحب تھے، وہ بھی بڑے اللہ والے ہوں گے۔ جب سب اللہ والے بادشاہ کے یہاں آتے تھے تو وہ پٹھان وزیر چاہتے تھے کہ میرے بزرگ بھی حضرت کے یہاں آ جائیں، ان کا رنگ بھی حضرت دیکھ لیں، سراہیں، تعریف کریں تو مجھے خوشی ہوگی میرے شیخ کی تعریف کی۔
اور انہیں نوازیں گے، حالانکہ اہل اللہ کو تو ایسی نوازشوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو بہت نوازتے ہیں۔ تو ایک دن بادشاہ سے تذکرہ کیا کہ ہمارے شیخ کو اگر آپ اجازت دیں تو جانچیں بھی، دیکھیں بھی کہ کس شان کے اور کس طرح کے متقی اور پرہیزگار ہیں، آپ اجازت دیں تو ان کو دربار میں لایا جائے۔ پہلے سے سب انتظام کر کے رکھا تھا عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والوں کا بڑا اکرام کرتے، لا کر ان کو بٹھانے کا اہتمام کیا گیا، اپنے پاس مسند کے اوپر بٹھایا، بڑا اکرام کیا، بڑے متشرع دیندار۔ پھر اچانک بادشاہ کے سامنے ایک کیس پیش ہوا، ایک استغاثہ لایا گیا۔ اس کے اندر یہ کہا، بادشاہ سے کہنے والے نے، کہ آج تو بازار کے اندر جولاہوں نے، جولاہے کم درجے کے لوگ مانے جاتے ہیں، حالانکہ ہے نہیں لیکن مانے جاتے ہیں، آج تو جولاہوں نے بازار کے اندر پٹھانوں کو بہت پیٹا۔ وہ پیر صاحب بھی پٹھان تھے، کبھی کبھی انسان کو اپنی نسل اور اپنی جو شان اور ذات ہوتی ہے اس پر ذرا فخر بھی ہوتا ہے اور میلان بھی ہوتا ہے ادھر قوم کی طرف۔ تو وہ اللہ والے جو تھے وہ بھی سن رہے تھے، پٹھان صاحب بھی سن رہے تھے، ایک دم جوش میں آ گئے اور جوش میں آ کے کہا کہ پٹھان اور وہ بھی جولاہوں سے پٹ جائے، کبھی نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ممکن ہے کہ پٹھان ہو کر جولاہوں سے پٹ جائے؟ خیر بات آئی گئی ہوئی، پٹھان صاحب کو روانہ کیا، بادشاہ نے بڑا اکرام کیا، اعزاز کیا، چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ جو پٹھان وزیر تھے انہوں نے اپنے شیخ کے بارے میں رائے معلوم کی، بادشاہ سلامت کی، کہ بادشاہ سلامت ہمارے پیر صاحب کو کیسے پایا؟ فرمایا بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے ہیں، متشرع ہیں، داڑھی شریعت کے مطابق، پگڑی شریعت کے مطابق، لباس شریعت کے مطابق، لیکن متقی نہیں ہیں۔ حضرت آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ اس پر آپ نے یہ فیصلہ کیا؟ کتنی گہری نظر رکھتے تھے عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا، مرتبے کا اس سے پتہ چلتا ہے۔ یوں کہا کہ تمہارے شیخ صاحب سب ہیں لیکن متقی نہیں ہیں۔ حضرت کیا ہوا؟ ایسی کیا بات ہوئی؟ آپ نے ایسا کیا دیکھا کہ جس کی وجہ سے ان کا غیر متقی ہونا آپ کو معلوم ہوا؟ کہا وہ جو سوانگ میں نے رچایا تھا اس میں ان کا امتحان تھا۔ وہ جو آدمی نے آ کر کہا کہ جولاہوں نے پٹھانوں کو پیٹا، تو پیر صاحب تمہارے جو تھے وہ غصے میں آئے۔ ایک تو غصہ نہیں کرنا چاہیے، غصے پہ کنٹرول رکھنا چاہیے۔ رمضان المبارک میں انسان کو غصہ آتا ہے، پیٹ خالی ہوتا ہے، بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس ہوتی ہے، ٹیمپریچر ہائی ہو جاتا ہے، اس لیے کوئی لڑنے لگے تو حدیث شریف میں فرمایا کہ بھائی اس سے کہہ دو کہ میں روزہ دار ہوں، میرے اندر بھی طاقت ہے، لڑ سکتا ہوں، لیکن میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، جھگڑا کر کے روزے کو بے برکت نہیں کرنا چاہتا، اس بنا پر میں آپ کے ساتھ لڑوں گا نہیں۔ اور اپنے دل کو بھی سمجھائے، کیونکہ دل میں جذبہ ہوتا ہے انتقام کا، مقابلے کا، دل کو بھی سمجھائے کہ اے دل تو نے روزہ رکھا ہے، ابھی زبان سے معلوم نہیں کیا کیا بیہودہ باتیں نکل جائے گی، سب روزہ جو ہے وہ گڑبڑا جائے گا، خراب اثر پڑے گا روزے پر۔ کہا جب جولاہوں کے بارے میں یہ خبر آئی کہ انہوں نے پٹھانوں کو پیٹا، تو تمہارے پیر صاحب کو اس پر افسوس کرنا چاہیے تھا۔ اسلام تو انسانیت کا مذہب ہے، پہلے تو ان کو اس پر غم ہونا چاہیے تھا کہ کیوں لڑے؟ دو مسلمان بھائی آپس میں لڑ سکتے ہیں؟
انما المومنون اخوہ، مومنین تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بہت برا ہوا یہ لڑائی ہوئی، اور لڑائی میں بھی مار پیٹ ہوئی اور ایک نے دوسرے فریق کو مارا، تو اس پر انہیں غم ہونا چاہیے تھا۔ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ایک مسلمان کے دل میں پوری انسانیت کا درد ہونا چاہیے، غم ہونا چاہیے۔ آج یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے، ہم پوری دنیا کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس وبا سے پورے عالم کو نجات عطا فرما۔ ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ انسانوں کی، حیوانوں کی، چیزوں کی ہماری پکڑ نہ فرما۔ ایک تو یہ کرنا چاہیے تھا، دوسرا نصیحت کرنا چاہیے تھی کہ بھئی لڑنا اچھی چیز نہیں ہے۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر ہاتھ اٹھانا بری بات ہے، اور گالم گلوچ کرنا یہ فسق و فجور ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو گالی دے، برا بھلا کہے، یہ بری چیز ہے۔ تو انسانیت کا غم ہونا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ غلبہ دینا، کسی کو مغلوب کرنا، یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے غلبہ عطا فرمائے، جسے چاہے مغلوب فرمائے۔ تو یہ بے جا قسم کی طرفداری پٹھان ہار ہی نہیں سکتا، ایسی انہوں نے طرفداری کیوں کی؟ اور ایسی بے اعتدالی کی بات کی، یہ بھی تقویٰ کی شان کے خلاف کہا۔ اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ تمہارے پیر صاحب ہیں تو اچھے، لیکن شان تقویٰ نہیں ہے۔ تو تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ اللہ کے ڈر کو۔ جب طبیب کے پاس جاتا ہے مریض، بیمار ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، تو ڈاکٹر دوائیں لکھتے ہیں، یہ کرو، یہ کرو، یہ دوائی لو، یہ دوائی استعمال کرو، یہ سب دوائیں استعمال کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں، اور پھر چند چیزوں سے پرہیز بتاتے ہیں۔ مثلا کھانسی بہت زیادہ ہو رہی ہے تو کہا ٹھنڈا پانی مت پینا، لیمون استعمال مت کرنا، کھٹی چیزوں سے جو ہے پرہیز کرنا، کھٹائی مت کھانا۔ سورت میں حکیم صاحب تھے، انہوں نے ایک مریض کو جانچا اور پھر یوں کہا کہ کھٹائی مت کھانا۔ صورتی بندہ تھا، حکیم صاحب سے پوچھا کہ کھٹائی تو نہیں کھاؤں گا، لیکن نان کھٹائی کھا سکتا ہوں کہ نہیں؟ بہرحال طبیب جہاں دوا دیتا ہے وہاں پرہیز بھی بتاتا ہے۔ یہ پرہیز ہی در حقیقت تقویٰ ہے کہ آدمی گناہوں سے پرہیز کرے، شبہات سے پرہیز کرے، اجتناب کرے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ یہ شعر پڑھتے تھے تقویٰ کے درجات کے بارے میں، کہ تقویٰ کے درجات بے شمار ہیں۔ اے برادر بے نہایت درگہست، ہر کے بروے می رسی بروے مئیست۔ اے بھائی، اس کے دربار میں بے شمار مراتب ہیں، مقامات ہیں، کسی جگہ جا کر ٹھہر نہیں جانا ہے۔ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، اور مقامات آہو فغاں اور بھی ہیں، اور ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ تو کہیں جا کر ٹھہر مت جانا، فل سٹاپ نہیں آ جائے کہ بس ہو گیا، اتنا تقویٰ کافی ہے، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جتنا حاصل ہو سکے، جتنا کیا جائے، اس کے اندر آگے سے آگے، آگے سے آگے درجے ہیں، مراتب ہیں، ان کو حاصل کرنا چاہیے۔ بہرحال آج کا سبق تقویٰ ہی کے سلسلے میں آپ کے سامنے آیا۔ میں نے حتی الامکان کوشش کی ہے کہ لوگ اس سے ڈرتے ہیں، حالانکہ ہر مومن کو اپنانے کی چیز ہے، اور اسی لیے یہ ماہ مبارک جو ہے عطا فرمایا گیا ہے۔ اس کا سگنیفیکنس اور اس کا وزڈم جو قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں تاکہ تمہاری زندگیوں میں میرا ڈر آ جائے،
میری رضا کے حاصل کرنے کا تمہارے اندر ذوق پیدا ہو جائے۔ اور حضرت مولانا ابو الحسن علی صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شرم اور لحاظ آدمی کے اندر آ جائے، شرم آ جائے کہ میرا پروردگار سنے گا کہ میں نے ایسا کیا ہے تو کیا سوچے گا؟ جب دیکھے گا کہ وہ کام یہ کر رہا ہے جو نہیں کرنا چاہیے، کیا میں نے میرے بندے کو اس کام کے لیے پیدا کیا تھا؟ کتنے ناراض ہو جائیں گے۔ اس کی ناراضگی نہ ہو جائے اس کا خیال رکھنا، ہر وقت اس جذبے کو زندہ اور پاکیزہ رکھنا اور اس کا خیال رکھنا، یہی اصل میں تقوی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم کی فہم نصیب فرمائے، رمضان کی عبادات اپنے فضل سے قبول فرمائے، ٹوٹا پھوٹا جو ہو رہا ہے اسے منظور فرمائے، جو کوتاہیاں رہ جا رہی ہیں اپنے فضل سے ان تمام کوتاہیوں کو درگزر فرمائے، معاف فرمائے ہماری لغزشوں کو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ ولک الشکر کلہ والیک یرجع الامر کلہ علانیتہ وسرہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء ودواء وبارک وسلم۔ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ اللہم اجعلنا من المہتدین، اللہم اجعلنا من المتقین، اللہم اجعلنا من الذین لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ حسبنا اللہ لدیننا، حسبنا اللہ لدنیانا، حسبنا اللہ لمن بغى علینا، حسبنا اللہ لمن کادنا بالسوء۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما۔ اللہ رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے، فضل کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ یہ وبا اور یہ بلا سے پورے عالم کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نے تجھے بہت ناراض کیا ہے، تو راضی ہو جا، ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما۔ اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اگر تو نے معاف نہیں کیا تو آج ذرا سے جرثومے کی وجہ سے دنیا ہائے ہائے کر رہی ہے، پریشان ہے، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، پورا عالم ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے۔ اللہ تو نے تیری طاقت کا پرچہ لوگوں کو بتایا ہے، کتنی بڑی تیری قدرت ہے۔ اللہ کرم کی بھیک مانگتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں پر نظر نہ فرما، اپنی شان کریمی پر نظر فرماتے ہوئے اس مبارک مہینے کی برکت سے اللہ یہ وبا کو ٹال دے، یہ بلا کو ٹال دے۔ اللہ انسان کیا لڑ سکتا ہے تیری طاقت سے؟ کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ اللہ یہ تیرا فضل ہے کہ تو نوازتا ہے، تو عطا فرماتا ہے، ورنہ ہم تو ایک ایک بوند کو ترس جائیں۔ یہ آسمان تیرا ہے، یہ زمین تیری ہے، یہ کائنات تیری ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں میرا میرا، اللہ یہ کچھ نہیں، یہ سب تیرا ہے۔ اللہ تو حاکم ہے، تو مقتدر ہے، تو قہار ہے، تو غالب ہے، تو جبار ہے۔ اے اللہ تو غفار ہے، تو ستار ہے، ستاری کا معاملہ فرما، پردہ پوشی کا معاملہ فرما۔ اے اللہ پوری دنیا سے اس وبا کو اور بلا کو دور فرما، نظام کائنات کو محض اپنے فضل سے دوبارہ استوار فرما دے، درست فرما دے، خیر اور عافیت کی اور رحمتوں کی برکھائیں برسا دے، ہوائیں چلا دے۔ اے اللہ ہمارے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول فرما لے، بیماروں کو شفا عطا فرما دے۔ اس بیماری کے موقع پر لاک ڈاؤن کے درمیان بھی ایک بہت بڑا عملہ انسانیت کی خدمتوں میں لگا ہوا ہے، مختلف نوعیتوں سے، کوئی اسپتالوں میں، کوئی دواخانوں میں، کوئی شفا خانوں میں، کوئی کھانا بنانے میں، کوئی غریبوں کی مدد میں۔
اے اللہ ان تمام کی مدد فرما، ان کے اعمال کو قبول فرما، داد و دہش کو قبول فرما۔ اے الہ العالمین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا شیدائی بنا دے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مالا مال فرما دے، نمازوں کا پابند بنا دے، جن کی اولاد نافرمان ہے فرما بردار بنا دے، جن کے یہاں اولاد نہیں ہیں اللہ اولاد صالح عطا فرما دے۔ اے الہ العالمین، گھروں کے جو جھگڑے ہیں وہ ختم فرما دے، آپس میں محبت اور اتفاق، اخلاص والی زندگی، ایمان والی، تیرے دھیان والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ تعالی رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔